مولانا صاحب، ایک صاحب پوچھتے ہیں نماز جمعہ کے لیے کیا خطبہ سننا فرض ہے؟ کس وقت تک ہم نماز جمعہ میں شامل ہو سکتے ہیں؟ بربادی میں اس چیز کا بھی دخل ہے کہ نماز جمعہ جو تھی نا وہ اصل میں خطبوں کے لیے تھی، ورنہ زور کی 4 رکعتیں کو بری تھی، 4 پڑھتے رہتے۔ یہ جو 2 ختم کر دی گئی ان کی بجائے 2 خطبے رکھے، یہ اسی لیے تھا کہ لوگ اللہ کی طرف سے جو واضح و نصیحت ہے نا دین آ کر سنیں۔ اس لیے اس کے لیے تو صحابہ کرام میں جو شوق تھا، تبکیر عربی میں کہتے ہیں، صبح ہی نہاتے، کپڑے بدلتے، خوشبوئیں لگاتے، عید کی طرح مسجد میں جم کٹا، نفل پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وقت ہوتا ہے کہ اذان ہوتی تھی، اس لیے کہ لوگ تو پہلے ہی جمع ہوتے تھے، یہ تو نہیں کہ اذان ہوئی اب آ رہے ہیں، پہلے لوگ بیٹھے بس ذہن ڈھلا ممبر پر آپ بیٹھے، اذان ہوئی، واز کیا، چلو۔ اس لیے جمعہ کے دن جو 2 رکعتیں ختم کی ہیں 2 خطبوں کے لیے، جو یہ نہیں سنتے، بڑے بڑے تابعین کا فتویٰ اور ان کی بات معقول ہے کہ جس نے خطبے نہیں سنے اس کا کوئی جمعہ نہیں، وہ آ کر شامل ہوتا، 4 رکعتیں پڑھے امام کے بعد اٹھ کر 2، کوئی نہیں اس کا جمعہ، اس کا کیا جمعہ جس نے خطبے نہیں سنے۔ اور یہ بات تو پکی ہے نا جو صحابہ صحیح حدیثوں ثابت کیا، اگر کوئی آدمی آپ بعد میں آ کر رہے نا 1 رکعت بھی نہیں ملی، اطلاع یاد میں ملا یا بعد میں رکوع کے، اس کی نہیں جمعہ، وہ بالکل پکا مسئلہ جو اٹھ کر 4 پڑھے۔ یہ بھی آپ سن لیں کہ اگر جمعے کی نماز میں کوئی اس وقت بدقسمت آیا نا کہ دونوں رکعتیں گزر چکی، دوسری رکعت کا رکوع بھی چلا گیا، تو اب ملے تو ضرور ساتھ، مگر امام کے سلام کے بعد اٹھ کر 4 پڑھے، وہ کوئی نہیں نماز جمعہ اس کی، یعنی وہ ظہر پڑے گا، زور پڑے۔ حق تو یہ کہ آ کے شروع سے خطبے سنے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب فرمائیے کیا ذاتی استعمال کے لیے جو زیور ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہے؟ اگر میاں بیوی دونوں کے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے پیسے نہیں تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا جواب دینے سے پہلے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے خطبے کے دوران، تو آپ نے کہا آنے کا تو وقت ہے، اب آ رہے ہیں آپ۔ انہوں نے کہا میں نے اذان سنی تھی، اذان اس وقت ہے کہ میں تو اسی وقت آ گیا، میں نے تو غسل بھی نہیں کیا۔ تو فرمایا یہ دوسری برائی ہے کہ جمعے کے دن غسل نہیں کیا، ایک وہ لیٹ آیا ہو، دوسرا یہ کہ غسل بھی نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا غسل و یوم الجمعہ واجب علی کل مسلم، جمعے کے دن تو ہر بالغ آدمی پر نہانا فرض کہ وہ واجب ہے کہ نہائے۔ خوشبو کا بھی کہا کہ اس کے گھر میں جو اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو ہے نا وہ لگا کر، کپڑوں کو بھی ملے، بدن کو بھی ملے، مسلمانوں کا اجتماع، فرشتے آئے ہوئے ہیں، ایسا ماحول ہو کہ ہر طرف مہکیں آ رہی۔ عید کہا ہے اس کو کہ ہر قوم کی عید ہے، یہ ہماری ہفتہ وار عید ہے، عید کی طرح اس کو منایا کرو، صبح سے نہا دھو کر آ جایا کرو، قرآن پڑھو۔ اور یہ بھی ساتھ ہی میں بیان کروں کہ جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی سنت نہیں کہ اتنی سنتیں پڑھنے، جمعہ کی نماز سے پہلے نفل کہ آدمی آئے جتنا اس کا شوق ہے، کئی صحابہ نے 4 پڑھے، کسی نے 8 پڑھے، کسی نے 12 پڑھے، جتنا شوق ہے۔ جو خطبے کے دوران بدنصیب آئے نا کہ امام ممبر پر بیٹھ گیا، اس وقت آئے تو وہ 2 رکعتیں پڑھے۔ یہاں جو کہتے ہیں نا کہ نہیں آ کر ویسے ہی بیٹھ جائیں پھر نہیں پڑھے نا، بالکل حضور نے حکم دیا کہ اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو والامام یخطب، اور امام اس وقت خطبہ دے رہا ہو، تو نہ بیٹھے جب تک 2 رکعتیں نہ پڑھے۔ یہ جو آتے ہیں نا عربی خطبے سے بیٹھ جاؤ، بات سنو، بعد میں اٹھ کر وقت دیں گے، عجیب بات، جب پڑھنی تھی بٹھا دیا اور آپ وقت دے رہے ہو، یہ کون سا وقت ہے کہ آپ یہ اٹھ کر سنتے پڑھو؟ سارے کام الٹے ہیں مسلمانوں کے۔ جب آئے آتے ہی بے شک خطبہ ہو رہا، 2 رکعتیں پڑھے، مگر ہلکی لمبی نہ پڑھے۔ اور اس پر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے اس معنی چونکہ حنفیت کا غلبہ تھا، انہوں نے تھوڑا بہت دین کو زندہ کیا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے شہر کے لوگ بے شک چیختے ہیں دہلی کے، کوئی نہ سنو، صحیح حدیث پاک ہے کہ جب خطبہ ہو رہا ہے 2 رکعتیں پڑھے، پڑھ کر بیٹھے۔ تو ہم تو یہاں جو بیٹھے نا دین الخالص کے لیے، ہمیں نہ حنفیت سے دشمنی ہے، نہ حدیثوں سے کوئی ہمدردی ہے، نہ کسی اور گروہ سے کوئی بیر ہے۔ جس کی بات سمجھیں گے نا کہ وزنی کہہ دیں گے اللہ نام، بے شک کو راضی ہو یا نہ راضی، دلیل کا مطالبہ کرے، دلیل پر مولانا اسی کے ساتھ یہ بھی فرما دیں کہ مسجد کو آ کر یہاں پہ اگر بتی جلانا، خوشبو یہاں پیدا کرنا، یہ بھی کوئی مستحسن عمل ہے کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھے اور خوشبو وغیرہ سے مہکا دے؟ بالکل، یہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم دیا کہ محرم مسجد بناؤ، اس کو صاف ستھرا اور طیب خوشبودار کر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے واقعہ اللہ مجمر محکمہ بن گیا، جن کا کام یہ تھا کہ اگر بتیاں وغیرہ سلجھا کر جگہ جگہ رکھتے تھے
مسئلہ یہ باقاعدہ ہر مسجد میں تنخواہ ان کو دی جاتی، مسجد مسلمانوں کا مرکز ہے۔ صحیح۔ اسی لیے آپ نے فرمایا جس بندے کو تم دیکھ لو کہ مسجد میں آتا جاتا رہتا، مسجد سے اس کا بڑا لگاؤ، اس کے ایمان کی گواہی کہو مومن۔ جو بے ایمان مسجدوں میں نہیں آتے وہ کیا کلمہ پڑا اور مسجد کا کوئی پتہ ہی نہیں، مسجد ہی کوئی چیز